بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ آج ہے 5 نومبر اور یہ آپ سے دوسرا انٹریکشن ہے۔ ناظرین، نون لیگ کے اپنے وزراء نے نون لیگ کو دھوکہ دے دیا ہے، ایک اندر کی چیز باہر نکال کے رکھ دی ہے۔ اس کی ڈیٹیل جو ہے آپ کے سامنے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے پیش کریں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا رشوت دی گئی ہے؟ اپنے ہی صحافی نے، بہت ہی کلوز صحافی نے ایک جو ہے بڑا دعویٰ کیا اور ٹیلی ویژن کے اوپر کیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو ایک اور مولانا نے ان کے ساتھ بہت بری کر دی ہے۔ عمران خان 562 مسلمانوں کی لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری خبریں جن پر آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، چینل پر نئے تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، نون لیگ کے وزراء نے نون لیگ کو دھوکہ دے دیا ہے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ پہلے نون لیگ نے اپنے ہی وزراء کو دھوکہ دیا ہے، جس کے بعد وزراء نے ان کا یہ بانڈا پھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ کیا دھوکہ دیا گیا ہے؟ ARY کی نیوز کے مطابق 27ویں آئینی ترمیم پر حکومتی ارکان بے خبر نکلے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز نے اپنے ہی لوگوں کو 27ویں آئینی ترمیم پر بے خبر رکھا۔ 27ویں آئینی ترمیم پر نون لیگ کے ارکان اندھیرے میں تھے، بلاول بھٹو کی ٹویٹ سے انہیں پتہ چلا۔ ناظرین، اپنے وزراء کو آپ اندازہ کریں، نون لیگ اتنا اندھا ہو کے اس ترمیم کے بارے میں چل رہی ہے کہ اپنے ہی وزراء کو ان کا کہنا ہے کہ ہمیں بلاول بھٹو کی ٹویٹ سے پتہ چلا۔ یہاں پر نون لیگ کا بانڈا ان کے اپنے وزراء نے پھوڑ دیا ہے۔ ذرائع نے انکشاف کیا کہ آئندہ ہونے والی آئینی ترمیم پر نون لیگی ارکان اندھیرے میں تھے۔ پاکستان مسلم نواز نے 27ویں آئینی ترمیم پر اپنے ارکان پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا۔ کئی نون لیگی ارکان پارلیمنٹ نے اعتراف کیا کہ بلاول بھٹو زرداری کا ٹویٹ ہمارے لیے سرپرائز تھا۔ برسر اقتدار جماعت پاکستان مسلم نواز کے ارکان پارلیمنٹ کہتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کے مندرجات کا بلاول کی ٹویٹ سے پتہ چلا۔ ذرائع نے بتایا کہ نون لیگ نے 27ویں ترمیم پر پارٹی کا مجلس عامہ اجلاس تک نہیں بلایا۔ پیپلز پارٹی 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت کا فیصلہ CEC اجلاس میں کرے گی۔ ناظرین، یہ حالات ہیں، اس طرح آنن فانن یہ ترامیم کی جا رہی ہیں، اپنے وزراء سے چھپایا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو نے نون لیگ کا بانڈا بھی پھوڑ دیا ہے، لیکن ساتھ میں بلاول بھٹو کا اپنا بانڈا بھی پھوڑ دیا گیا ہے۔ ناظرین، ٹی وی پروگرام کے اندر عامر الیاس رانا نے ایک انکشاف کیا ہے۔ عامر الیاس رانا جو ہے پاکستان مسلم نواز کے بہت کلوز ہیں، انہوں نے کیا انکشاف کیا ہے؟ آزاد کشمیر میں عدم اعتماد کیوں نہیں ہو رہی؟ ان سے سوال پوچھا گیا، انہوں نے کہا اگلوں نے روک دیے کہ پہلے 27ویں ترمیم کرو پھر اگلی چیزیں ملیں گی، کچھ لو اور کچھ دو ہونا ہے۔ 27ویں ترمیم دو، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر لو، یہی سودے بازی ہے۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی سے کہا گیا ہے کہ کشمیر میں آپ کو حکومت دے دی جائے گی، لیکن اس سے پہلے 27ویں آئینی ترمیم دو، اس کے بعد آپ کو حکومت دی جائے گی۔ پیپلز پارٹی بڑے بڑے دعوے کری ہے، لیکن اندر سے رشوت کیا ہے؟ انہیں رشوت دی گئی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے آپ پاس کراؤ، اس کے بعد آپ کو جو ہے کشمیر کے اندر حکومت دے دی جائے گی۔ ناظرین، یہ ہے دونوں پارٹیوں کی اصلیت، یہ دونوں پارٹیوں کے کارنامے ہیں۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے، پہلے کہا گیا ان کے منسٹرز کی جانب سے کہ 27ویں آئینی ترمیم پر تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، اور اب اسحاق ڈار کا کہنا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ترمیم کہاں سے آ رہی ہے، سوال ان سے ہوا تو اس پہ اسحاق ڈار کا جواب ہے، تو میں واضح کر دوں کہ یہ ترمیم حکومت کی ہی ہے اور اسے حکومت ہی لائے گی، یہ کہیں سے پیراشوٹ نہیں ہو رہی۔ اب یہاں پر جو یہ وضاحتیں دے رہے ہیں کہ یہ کہیں سے پیراشوٹ نہیں ہو رہی، بلکہ یہ حکومت کی اپنی ترمیم ہے۔ لیکن اس ترمیم کے اندر ایک نیا عہدہ جو ہے وہ کریٹ کیا جانا ہے۔ اس کے اوپر اجمل جامی نے خبر دی ہے، چونکہ فیلڈ مارشل کی 4 سٹار سے 5 سٹار تعیناتی ہو چکی ہے، یعنی وہ پہلے آرمی چیف تھے اور اب جو وہ فیلڈ مارشل بن گئے ہیں۔ پہلے وہ 4 سٹار تھے اور اب جو ہے وہ 5 سٹار ہو گئے ہیں، تو 4 سٹار اور 5 سٹار کے درمیان ایک گیپ ہے، اس لیے اس کو ایک آئینی تحفظ دیا جائے گا کہ اور ممکن ہے وائس چیف کا عہدہ تخلیق کیا جائے۔ وائس چیف کا عہدہ اس لیے تخلیق کیا جا سکتا ہے کیونکہ اوپر ایک 5 سٹار بندہ بیٹھا ہے اور نیچے باقی سارے 4 سٹار بیٹھے ہیں۔ وائس چیف بھی 4 سٹار ہوگا، اس سے آپریشنل چیزیں پوری ہو جائیں گی۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول مکمل صدر سے لینے کی خبر شاید درست نہیں ہے۔ یہ خبر دینا ہے اجمل جامی کی۔ اجمل جامی کے مطابق ایک نیا عہدہ جو کہ وائس چیف کا عہدہ اسے کریٹ کیا جائے گا 27ویں آئینی ترمیم کے اندر۔ پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے اس ترمیم کے اوپر؟ 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ اپاہج ہو چکی ہے، یہ کہنا ہے اسد قیصر کا۔ اب عدلیہ کو بالکل ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پر نون لیگ کے اپنے جو ہے ٹاؤٹ صحافی، ان کا کیا کہنا ہے؟ حسن ایوب کا ایک بیان ہے، 27ویں آئینی ترمیم پاکستان کے آئینی ارتقاء کا نیا باب ہے جو ساختی توسیع سے آگے بڑھ کر ادارہ جاتی اصلاح، شفافیت اور ہم آہنگی کی جانب پیش رفت ہے۔ یہ ان کا بیان دینا ہے۔ یہاں پر کچھ بیانات انہوں نے اور بھی دیے ہیں۔ حسن ایوب نے نون لیگ کا بانڈا کچھ اور بھی پھوڑ دیا ہے۔
وزیر اعظم شہباز شریف 27ویں ترمیم کی منظوری کے لیے متحرک ہو گئے۔ آج شام اتحادی جماعتوں MQM، بلوچستان عوامی پارٹی، نیشنل پارٹی، استحکام پاکستان پارٹی، مسلم لیگ کاف اور ضیاء لیگ کو اعتماد میں لیں گے، جبکہ عوامی نیشنل پارٹی کو بھی اجلاس میں شرکت کی خصوصی دعوت دی گئی ہے۔ ناظرین، کھل کے حکومتیں جو ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم نواز ہو، 27ویں آئینی ترمیم کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی ہیں۔ یہ ترمیم آنن فانن جو ہے پاس کرا دی جائے۔ ناظرین، امریکہ میں زہران ممدانی جو ہے وہ میئر بن چکے ہیں۔ ان کا کیا کہنا ہے؟ زہران ممدانی نے بیان دیا ہے، موروثی سیاست کا خاتمہ کر دیا، میں مسلمان اور ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہوں۔ ٹرمپ، مجھے معلوم ہے آپ میری تقریر دیکھ رہے ہیں، ٹرمپ سن لے، نیو یارک تاریخ وطن کا شہر ہے، تاریخ وطن نہیں نیو یارک کو چلائیں گے۔ آج ہم نے خوف زدہ کرنے والوں کو جواب دے دیا ہے، یہ شہر آپ کا ہے، یہ جمہوریت آپ کی ہے، آپ نے ثابت کر دیا، طاقت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ بیان دیا گیا ہے۔ اس کے اوپر حسن ایوب نے ایک طنز کیا ہے۔ حسن ایوب کا کہنا ہے کہ زہران ممدانی نیو یارک کے میئر کا الیکشن جیت گئے ہیں، جبکہ سابق وزیر اعظم عمران خان احمد نیازی اس وقت بھی اڈیالہ جیل میں بطور سزا یافتہ مجرم قید ہیں۔ یہ ان کا طنز کرنا ہے۔ ناظرین، ایک خبر آپ کے ساتھ اور بھی شیئر کرتے ہیں۔ شیخ رشید کو اجازت دی گئی کہ وہ پاکستان سے باہر ٹریول کر سکتے ہیں، انہوں نے عمرہ کے لیے جانا تھا، لیکن شیخ رشید کو جو ایئرپورٹ پر دوبارہ سے روک دیا گیا ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر عمرے پر جانے سے روک دیا گیا، جس پر انہوں نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی پر توہین عدالت دائر کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تفصیلات کیا ہیں؟ شیخ رشید اسلام آباد ایئرپورٹ پر امیگریشن کے حکام نے بیرون ملک جانے سے روک دیا۔ وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ شیخ رشید کے وکیل سردار شہباز نے بتایا کہ گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے تحریری حکم جاری کیا تھا، جس میں ان کو عمرے پر جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ ایئرپورٹ پر روکے جانے کے بعد اپنے ویڈیو بیان میں شیخ رشید نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ کا تحریری حکم نامہ میرے پاس ہے اور اس کی نقل اداروں کو دی جا چکی ہے، لیکن عمرے کی ادائیگی کے لیے ایئرپورٹ پہنچا تو مجھے روک دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ احکامات کی خلاف ورزی پر توہین عدالت کی درخواست دائر کروں گا، جو جسٹس صداقت علی خان کی عدالت میں جمع کروں گا۔ ناظرین، یہ حالات، ایک جانب اجازت دی جاتی ہے اور دوسری جانب ایئرپورٹ پر انہیں روک دیا گیا ہے۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان کے بھی برے دن شروع ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے۔ حافظ طاہر اشرفی کا ایک بیان ہے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں۔ ان کا کہنا ہے، مولانا کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، مریم نواز کو تو وہ اپنی بیٹی کہتے ہیں، تو کیا بیٹی کے منہ پر مارا جاتا ہے؟ مولانا اپنی جماعت کے علماء کو کہہ دیں کہ حکومت کا وظیفہ نہ لیں، باقیوں کو کیوں روک رہے ہیں؟ علماء کرام کا ضمیر اتنا سستا ہے کہ 25,000 پر بیچ دیں گے۔ ناظرین، خود جو بیان دینے والے ہیں، ان کے ضمیر کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ اس پر جو ہے آپ کمنٹس میں ایک جملہ ضرور لکھیے گا۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جگہ جگہ پر بری ہو رہی ہے۔ پہلے پوزیشن مولانا کے پاس تھی، اگر آپ 26ویں آئینی ترمیم کو یاد کریں تو مولانا کے گھر پہ بلاول بھٹو جا رہے تھے، لیکن اب جو ہے کنٹرول بلاول بھٹو کے پاس آ چکا ہے۔ اب لوگ بلاول بھٹو کو منوانے کے لیے جا رہے ہیں کہ آپ مان جائیں اس ترمیم کے لیے، یعنی کہ بلاول بھٹو نے مولانا فضل الرحمان سے ان کی پوزیشن چھین لی ہے۔ یہاں پر بھی مولانا فضل الرحمان جو ہے زیرو چکے ہیں، اس دفعہ ان کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ سیاسی تاریخ میں پہلی دفعہ بہت برا ہو گیا ہے۔ ناظرین، عمران خان کو ایک اعزاز ملا ہے، ایک بڑا اعزاز عمران خان کو مل چکا ہے۔ رائل اسلامک اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر اردن نے 562 مسلمانوں کی ایک لسٹ شائع کی ہے، جس میں عمران خان کا نام بھی شامل ہو چکا ہے۔ عمران خان جو ہے 562 مسلمانوں کی لسٹ میں شامل ہو چکے ہیں، لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان جس کو 562 مسلمانوں کی لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے، یہاں پر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی ہیں، یہاں پر انہیں جو ہے طرح طرح کے القابات دی جاتے ہیں، اسی شخصیت کو یہاں پر انصاف نہیں مل رہا، اسی شخصیت کے ساتھ ہر طرح کی ناانصافی پاکستان کے اندر کی جا رہی ہے۔ لیکن دنیا آج بھی انہیں سراہ رہی ہے، دنیا آج بھی انہیں اعزازات دے رہی ہے، انہیں ایوارڈز دیے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر حالات کیا ہیں؟ سیاسی انتقام کی وجہ سے عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، سیاسی انتقام جو ہے مسلسل جاری ہے، لیکن عمران خان ٹوٹ نہیں رہے، ان کی جماعت ٹوٹ نہیں بلکہ ان کی جماعت پہلے سے بھی کہیں زیادہ مضبوط ہو کے ابھر کے سامنے آتی جا رہی ہے۔ ناظرین، ویڈیو کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارا وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔